السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 16 ماہ رمضان المبارک ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج پھر زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر حاضر ہوں۔ یہ وہ پروگرام ہے جسے خاص طور سے روزہ داروں کے لیے اور عبادت گزاروں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں وہ مسائل، وہ احکام، وہ سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں مگر کبھی کبھی کتابیں مہیا نہیں ہیں، کبھی علماء تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے اور ہم ان مسائل کو نہیں جان پاتے۔ اسی پریشانی کے پیش نظر اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کچھ نہ کیجئے، آج ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر بچے، ہر مرد اور ہر عورت کے پاس تقریباً موبائل ہوتا ہے۔ آپ کو موبائل اٹھانا ہے اور اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کے اوپر ایک کال کرنا ہے اور کال کر کے ابھی اپنا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے۔ ہم اس پروگرام میں روزانہ یومیہ دعا کی تلاوت کرواتے ہیں، دعا کے بعد اس کی وضاحت ہوتی ہے اور پھر آپ کے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید عروہ ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ مولانا موصوف کا زینبیہ اسٹوڈیو میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ آپ مولانا جو دعا پڑھ رہے ہیں اسے سنیں، دعا کے بعد جو وضاحت فرما رہے ہیں آپ اسے سنیں، اس کے بعد پھر آپ سوال کیجئے گا دعا مکمل ہونے کے بعد۔ حضور آج 16 ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بِالہیتک یا الہ العالمین۔ خداوندہ پروردگارہ، ہمیں اس دن میں، اس مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے نیک اور اچھے بندے ہیں، صالح اور نیک بندے ہیں، ابرار ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہمراہی ہمیں عطا کرنے کی توفیق دے، اور برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی سے ہمیں محفوظ کر بروں کا ساتھی ہمیں قرار نہ ہونے دے، اور پروردگارہ اپنی رحمت دار القرار یعنی اس بہترین جنت میں ہمیں جگہ دے، پناہ دے۔ تجھے تیری خدائی کا واسطہ اے عالمین کے پروردگار۔ یقیناً اس دعا میں جو ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابرار کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ سے ہم نے دعا کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں تقریباً 15 صفتیں ابرار کی بیان کی گئی ہے کہ نیک کون لوگ ہیں۔ جو صفتیں بیان کی گئی اس میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ پر، خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام کام میں نیت ان کی خالص ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے، یعنی خلوص نیت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے سارے کام کو انجام دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بخشتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے اقربا کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں کا خیال کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، راستے میں گزرنے والے جو ابن سبیل ہوتے ہیں، راستے میں جو پریشان و حال ہو جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، غلاموں کو، بندوں کو آزاد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور یہ زکوٰۃ حقداروں تک پہنچاتے ہیں، وعدوں کو وفا کرتے ہیں، یہ ابرار نیک لوگوں کی صفت ہے، وعدوں کو وفا کرتے ہیں، سختیوں اور مشکلات کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں۔ یہ 15 صفتیں قرآن مجید میں ابرار کی، جن کے ساتھ ہم رہنے کی دعا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اور یقیناً اگر ان صفتوں کی شرح دیا جائے تو یہ ساری شرحیں، یہ صفتیں ایک ساتھ دوسرے جڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہی ہیں، مکمل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ بالکل۔ اگر انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ اگر انسان قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو پھر قرآنی احکام یعنی نماز و زکوٰۃ و ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ پر تو ایمان ہے لیکن قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ ہرگز کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مجھے خدا کی کتاب پر تو ایمان ہے لیکن مجھے نماز پر ایمان نہیں ہے، کہ میں یہ نماز کو نہیں مانتا، احکام قرآنی پر عمل نہیں کرتا۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ ساری جو ابرار کی صفتیں ہیں یہ سب ایک دوسرے کی مکمل ہیں، یعنی کمپلیٹ کرنے والی ہیں۔ سب مل کے انسان ابرار بنتا ہے، نیک بنتا ہے، بر۔ قرآن مجید میں بھی یہ کہا گیا ہے لیس البر ان تولوا الوجوہ قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف سے موڑ دو، بلکہ یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ کہ من آمن، جو ایمان لے آیا، لیکن البر من آمن واتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، آخرت پر ایمان لایا۔ نیکی یہ ہے تقوی اختیار کرنا، آخرت پر ایمان رکھنا، خدا پر ایمان لے آنا، یہ نیکی ہے۔ بہرحال ابرار کے ساتھ رہنے کی یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ خداوند عالم۔ دوسرا جملہ اس میں یہی ہے کہ اشرار کے ساتھ رہنے سے ہمیں دور رکھ، کہ ہم ان کے ہم نشین نہ بنیں۔ شیطانوں کے ساتھ، تمام شر پسندوں کا شیطان سردار شیطان ہے، جتنے بھی شر فساد برپا کرنے والے ہیں ان سب کا ہیڈ کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان سے بچنے کی یہاں پر جنبنی فی مرافقت الاشرار، یعنی ہر وہ انسان جو برے عمل کی طرف جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ شیطان سے جڑا ہوا ہے، شیطان اسے لے جا رہا ہے برے کام کی طرف۔ شیطان اس کو کیوں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، بدکاریوں کا حکم دیتا ہے، فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور وہ باتیں تم کہو جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ سے منسوب کر دو۔ ہر بری بات کو، ہر برے کام کو، ہر بری چیز کو خدا کی طرف منسوب کر دو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے، شیطان ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی باتیں کرو جو خدا کی طرف، شرک، ظلم، افتراء، یہ سب خدا کی طرف کر دو۔ تو ایسے لوگوں سے بہرحال شیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں، اللہ نے کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ بسم اللہ، کال لے لیں پھر۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب کو بھی ہمارا السلام بولیے۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، وہ ہم کو آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی ہم بہت دنوں سے نماز شب پڑھتے ہیں، لیکن ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ نماز شب میں ہم مطلب کبھی 3 رکعت پڑھتے تھے، کبھی پوری 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن ہم نے دعائے قنوت میں ایک ہمارے پاس امام زمانہ کی دعائے قنوت ہے، وہ پڑھتے تھے، لیکن ہم وہ 70 مرتبہ جو استغفار پڑھنا تھا اور جو مرحومین اور مومن کے نام لینے تھے، ہم وہ نام نماز پڑھنے کے بعد لیتے تھے، اور استغفار بھی ہم پوری وتر پڑھنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ تو کیا ہماری نماز غلط تھی یا صحیح تھی؟ ہم کو اس کا جواب چاہیے۔ اور ہم بامبے کے رہنے والے ہیں، لیکن ابھی پونا میں رہتے ہیں ہم جی لیکن ہم بامبے جب جاتے ہیں تو ہماری بہن کا گھر ہے، ہمارے بھائی کا گھر ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں تو ویسے ہم اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں ان کو، تو ہم اب پونا میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو ہم جب بامبے جاتے تو نماز قصر پڑھے یا پوری نماز پڑھے؟ ہم کو یہ جواب چاہیے آپ سے۔ ٹھیک۔ ابھی ممبئی میں بہن کا صرف گھر ہے، آپ کے والدین کا گھر نہیں ہے؟
نہیں ہمارے والدین کا ہی گھر ہے لیکن ہمارے والدین ابھی ہے نہیں, ہمارا بھائی کا گھر ہے, تو ہم آپ کے بھائی کے گھر پہ کبھی ٹہرتے ہیں, کبھی اپنی بہن کے گھر پہ ٹہرتے ہیں. تو ہم مطلب جاتے ہیں تو کبھی 4 دن کے لیے, کبھی 1 دن کے لیے, یا کبھی زیادہ دنوں کے لیے بھی جاتے ہیں. تو ہم نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے, تو یا اس کا جواب چاہیے ہم کو. بہتر ہے, انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, شکریہ. دیکھتی رہیے ہمارا پروگرام. خدا حافظ. جی, تو ہم خداوند عالم کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو. لہٰذا وسوسہ شیطانی سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کر محفوظ رکھ کر اطاعت پروردگار کی طرف قدم بڑھانا چاہیے, کہ جو اس دعا میں کہا گیا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھ, ہمیں برے لوگوں کے ساتھی نہ بننے دینا. یہ خدا سے جو دعا کیا ہے, اور واقعاً آخری جملہ یہی ہے کہ دار القرار یعنی وہ بہشت برین, وہ بہشت آمادہ جو بالکل واقعاً جنت جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا, وہاں ہمیں پناہ دے دے. وہاں جانے کی جو گفتگو کی گئی ہے کہ جو نیک لوگوں کے صفات کو بیان کیا گیا, اگر یہ صفتیں انسان اپنے اندر ایجاد کرے گا تو خدا اس جگہ کو ہمیں عطا کرے گا جو بہشت ہے. ظاہر سی بات ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, سورہ مائدہ میں خداوند عالم نے کہا ہے جب انسان نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا, نیکی میں مدد کرے گا, ایک دوسرے کا مددگار نیکی میں بنے گا, اور گناہوں سے اپنے آپ کو خود بھی بچائے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا, تو یقیناً خداوند عالم اس کا صلہ ہم کو وہ دار القرار عطا کرے گا جو آج کی دعا میں طلب کیا گیا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارا, پہلے تو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے, اور دوسری دعا کہ ہمیں ان برے لوگوں سے دور رکھ, اور دار القرار یعنی جنت میں بہشت برین میں ہماری جگہ معین فرما. شکریہ. ہلو. ہلو جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ٹھیک ہے, خیریت صاحب؟ الحمدللہ, شکر پروردگار کا. جی نسران رضا بول رہا ہوں عمرہ سے. جی جناب. جی جی سب مولانا صاحب کل ایک سوال پوچھا گیا تھا سفر کے بارے میں. جی 44 کلومیٹر, 22 کلو جانا 22 کلو آنا. جی اس میں 44 کلو روزہ مقبول ہے. اگر ہم عمرہ سے ویٹی جانا اور آنا کیا ہے روزہ, اس میں کیا مقبول ہے, کیا وجہ ہے؟ ٹھیک. مولانا نے بولا تھا کہ ملول چیک نہ آگرہ مانپور وہاں سے چالو ہوتا ہے. اب عمرہ سے ہم ویٹی جاتے ہیں جاب پہ, اور جاب سے ویٹی سے عمرہ, تو اس کے بعد روزانہ کیا مقبول ہے, کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. روزانہ جاتے ہیں آپ جی آپ یہ روٹین ہے آپ کا کاروبار کے سلسلے میں, روز آتے جاتے ہیں یا کبھی کبھی؟ ابھی تو فی الحال میں جاب پہ نہیں ہوں, تھوڑا پرابلم ہے, میں 8 کی وجہ سے میں جاب پہ نہیں جاتا ہوں. 4 سال ابھی پہلے جاتا تھا جاب پہ. اب گھر پہ آپ رہتے ہیں, کبھی کبھی آنا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, ابھی تو فی الحال 4 سال سے گھر پہ ہی ہوں مولانا. اچھا. پہلے جاتا تھا 2019 میں جاتا تھا. ابھی کل سوال آپ کا ہے, وہی میں پوچھا 44 کلو بولے نا مولانا نے. ٹھیک. وہی مولانا عمرہ سے کیا ہے, عمرہ میں بیٹی کتنا 44 کلو ہو گیا نا مولانا. جی جی بس ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم نے رمضان میں ایک دفعہ ہم نے یہ کر لیا, نیت کر لیا پورے روزہ کی, تو بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا روز دن. ٹھیک. ٹھیک ہے, اور تو پڑھے تھے نا مولانا. الحمدللہ الحمدللہ, انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. جی جی. خدا حافظ. سب کو بیٹی ہو رہی کا. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے بول رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جو آج کل یہ موبائل سے چل رہا ہے کہ آپ یہ ہمارا واٹس ایپ ہمارا جو ہے یہ اسٹور کر لیجیے اور اس میں آپ کو پیسے ملیں گے, یہ رقم واجب ہے کہ حرام ہے؟ اچھا ٹھیک. جو ہوتا ہے نا یہ ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیے, یا آپ نا دوسروں کو بتائیے تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا آپ کو, اور آپ منتھلی اس کی 10,000 روپے ملیں گے. آپ چین بناتے رہیے اور بس کچھ کرنا نہیں, صرف آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے, کرپیا لائن پر بنے رہیں.
حضور کچھ سوالات ہیں، ہم لوگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جب کھانے پینے کی چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں تو پھر ہم بلا وجہ دن بھر بھوکے کیوں رہیں؟ روزہ تو وہ لوگ رکھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کال لے لیتے ہیں، ہم اس کے بعد جواب دیجیے آپ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا وہ 4 رکعت کی نماز میں تیسری رکعت میں ہم نے الحمد پڑھا اور یاد آئی تو تیسری رکعت الحمد کے بعد فوراً 3 بار تسبیحات اربابی پڑھ لیا، تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بمبئی میں سب کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں پر سب لوگ ٹی وی چالو کر کے مجلس سن رہے اور ہم سائڈ میں نافلہ نماز پڑھ رہے، سامنے مولانا دکھ رہے، کہ ایسی حالت میں نماز ہوگی؟ چلیے، اور کچھ؟ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بس دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ صحت دے آپ کو، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، آمین۔ جی حضور، جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو وہ روزہ رکھے، ہم کیوں رکھیں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اگر روزے کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے تو صرف اس لیے نہیں ہے کہ کھانا پینا نہ ہو تو روزہ رکھیں، بلکہ خود خطبہ شعبانیہ میں سرکار رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کو رکھا ہی ہے خدا نے تاکہ جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہیں، وہ فقیروں کے درد کو سمجھ سکیں، جی، جو فقیروں کے درد کو سمجھ سکیں۔ اور جب انسان نعمتوں سے جو اپنے پاس نعمتیں موجود ہیں، جب ان کو انسان نہیں استعمال کرتا، نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا، تو خود بخود انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، خود کنٹرول ہوتا ہے۔ خود انسان کے اندر جو ایک فطرت پائی جاتی ہے، جو ظلم کرنے کی یا کسی پر زور دکھانے کی، گناہ کرنے کی طرف جو انسان جاتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے اگر انسان غور کرے۔ اب اگر جو بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ سوال کوئی کرے کہ بھوکے پیاسے لوگ تو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، تو یہاں پر مثلاً کیا فرق ہو جائے گا کہ اگر ہم بھی بھوکے پیاسے اگر کریں تو؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے نعمت نہ رہ کے بھوکا پیاسا ہے انسان جا رہا ہے ظلم کی طرف یا نہیں جا رہا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نعمت رہتے ہوئے کھانا پینا نہ کھا کے انسان کھانا پینا نہیں کھا رہا ہے انسان، اور ساری نعمتیں موجود ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، خود کی ہیں، لیکن نہیں کھا رہا ہے، تو اس سے انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان غریب، فقیر، مسکین جو ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے اس روزے کو رکھا ہے، اور دوسرے بہت سے طبی اور میڈیکل سائنس سے فائدے روزہ رکھنے کے سامنے آ چکے ہیں۔ بہتر ہے۔ ایک اور سوال ہے حضور کہ اگر ہم نماز میں اذان و اقامت اور تسبیح نہ پڑھیں تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ نماز میں اذان، اقامت، اور تسبیح تسبیح نہیں، یہ سب تو واجبات میں سے نہیں ہیں۔ اس کے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ سب مستحبات میں ہیں، یہ سب نماز کے آرائش ہیں، نماز کو سجانا ہے، نماز کو ثواب میں بڑھانا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ نہیں، اگر انسان نے اذان کی آواز سنی یا نہیں ٹی وی پہ دیکھا، موبائل میں دیکھا، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اس نے کھڑے ہو کے سیدھے اذان کا وقت ہوا، اسی وقت اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے مثلاً 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھا، اور اس کے بعد وہ اٹھ گیا، کچھ نہیں صلوات پڑھا، کچھ نہیں ہوتا، ماذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اٹھ کے اپنے کام میں لگے، نماز صحیح ہے، نماز قبول ہے۔ وہ سب تو جو اذان، اقامت، تسبیح ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تسبیح جب تم پڑھ رہے ہو تو سنو، جیسے ہی تم سلام دو، نہ داہنے ہو نہ بائیں ہو، اپنے قدموں کو اسی طریقے سے رکھو اور تسبیح پڑھو۔ یہاں پر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ
مصافحہ کیجئے، نہ سلوات بھیجیے، کچھ نہیں، سلام کرنے کے بعد فوراً تسبیح پڑھنا شروع کیجئے، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ جو انسان نماز میں سلام کے بعد فوراً تسبیح پڑھتا ہے، شہزادی کی تسبیح کو پڑھتا ہے، ہماری جدہ کی تسبیح کو پڑھتا ہے، تو خداوند عالم اس کے زانو بدلنے سے پہلے ہی اس کے گناہ کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا ثواب ہے تسبیح کا، تو تسبیح تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور تب تسبیح پڑھ لیے، تب مصافحہ کیجئے، تب لوگوں کو مثلا سلوات بھیجیے، جو بھی تعقیبات پڑھنا ہے کیجئے۔ تسبیح کی پابندی ایسے کریں کہ جیسے نماز کا ایک واجبی حصہ ہے، اتنا ثواب ہے اس میں، لہٰذا اگر نہیں کریں گے تو خود مستحبات کے جو ثواب ہے اس سے انسان محروم ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے، نماز مکمل ہے۔ بہتر ہے، یعنی جو اذان کا ثواب ہے آپ اس سے محروم ہیں، جو اقامت کا ثواب ہے آپ اس سے محروم ہیں، جو تسبیح زہرا کا ثواب ہے آپ اس سے محروم ہیں، لیکن بہرحال نماز پہ تو اثر نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ مولانا نے اس کے قبل مثال دی تھی حضور، وہ سجانے اور سنوارنے والی، جی وہ بہت عمدہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے یہ بتایا تھا، اور کہ جب ہم نے گھر بنایا رہنے کے لیے تو اب اس گھر کو اینٹوں سے گھر بن گیا، پلاسٹر بھی ہو گیا، لیکن اس کے اوپر نہ کوئی پینٹ ہے، نہ کوئی رنگ ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب یہ نہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے نہ رہنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر یہ اینٹیں پتھر جو اصل تھا وہ بن گیا، تیار ہو گیا، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر رنگ لگا دیا، اس کے اوپر کلر لگانے کے بعد ہم نے اس کی فنیشنگ کروا لیا پوری، جب فنیشنگ ہو گئی تو یہ سب واجب تو نہیں تھی فنیشنگ کرانا، ایسے بھی رہ سکتا تھا انسان، لیکن جب فنیشنگ ہو گیا تو رہنے میں بھی دل لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، نظروں میں آنکھوں میں نور بڑھ رہا ہے دیکھ دیکھ کے سب۔ تو یہ سب کیا ہے، رہ تو سکتا تھا اسی گھر میں انسان جس میں کوئی فنیشنگ نہیں تھی، رہ سکتا تھا، لیکن فنیشنگ کیوں کروایا؟ اچھے سے رہنے کے لیے، بہتر طریقے سے رہنے کے لیے۔ ویسے ہی یہ جتنے بھی مستحبات ہیں، اذان، اقامت، تسبیح، اللہ اکبر کہنا، جو بھی دعائیں پڑھنا، یہ سب کیا ہے، یہ سب نافلہ نماز، یہ سب جو ہے بالکل اسی رنگ و روغن و رنگ اور پالش کی طرح ہے جو گھر کے اوپر لگایا جاتا ہے، کہ اس سے زینت بڑھ جاتی ہے، سج جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو نماز کی یہ سب یعنی آرائش ہے، نماز کو سنوارنا اور سجانا ہے اگر انسان پڑھتا ہے یہ سب۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نماز شب میں ہم قنوت میں امام زمانہ کی ایک مخصوص دعا ہے جس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں استغفار پڑھنا اور مومنین کا نام لینا، یہ سب ہم قنوت میں نہ کر کے نماز ختم کر کے بعد میں کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ کال لے لیں جواب۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے کچھ سوال کرنا ہے۔ جی جی بالکل۔ اس میں یہ جیسے نماز شب پڑھتی ہوں، جیسے مگر مجھے وہ 40 لوگوں کا مرحومین کا نام یاد نہیں رہتا ہے، اور تو نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ ٹھیک ہے، آپ اور کوئی دوسرا سوال؟ فی الحال تو یہی سوال تھا، بس پلیز بتا دیجیے جواب۔ ٹھیک، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میرا روڈ سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ خدا حافظ۔ میں ممبئی کی رہنے والی ہوں، لیکن اب پونا میں شفٹ کر گئی ہوں۔ پہلے والدین بھی تھے لیکن والدین نہیں، لیکن بھائی بہن آج بھی موجود ہیں۔ اب میں ممبئی آتی ہوں بہن کے گھر، کبھی بھائی کے گھر، 2 روز کے لیے 4 روز کے لیے، اور میں بھائی اور بہن کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، تو کیا یہاں میری نماز اور روزہ مکمل ہوگا؟ نہیں، بھائی کے اور بہن کے گھر کو گھر سمجھنے سے نہیں ہوگا۔ آپ کا یہاں وطن تھا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ پونا جا کے شفٹ ہو گئی اور وطن کی نیت ختم ہو گئی آپ کی۔ جب آپ نے نیت ختم کر لی اور اب آپ یہاں اپنے ماں باپ کے گھر میں یا اپنے بھائی کے گھر میں صرف جو آ رہی ہیں وہ مہمان کے طور پر آ رہی ہیں، تو یہاں پر نماز روزہ پورا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آپ کو ہمیشہ پونا سے
ہمیشہ آنے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ ہم ہمیشہ آئیں گے، کچھ دن پہ آئیں گے، رہیں گے یہاں پر، اور ہمارا باپ کا گھر تھا، ہم وطن یہاں کا ختم نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. ورنہ کیا کہتے ہیں، اگر شادی ہونے کے بعد ہی جہاں سے لڑکی اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو وہاں سے اس کا وطن ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ خود دوبارہ وہاں کے رہنے اور آنے جانے کی نیت کرے تو پھر تو یہاں تو آپ کی صرف بھائی اور بہن کا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، تو یہاں جب بھی آپ آئیں گے آپ کی نماز روزہ قصر رہے گا. اگر بھائی کہہ دے کہ یہ ماں باپ کا گھر تھا، یہ تمہارا بھی گھر ہے، کہنے سے نہیں ہوگا، یہ تو خود بہن کو نیت کرنی پڑے گی کہ ہمارا یہ وطن تھا، ہمارے والدین کا، ہم یہاں پہ نیت کرتے کہ ہم یہاں وطن ہے ہمارا، ہم رہیں گے. اگر خود نیت کریں تو کہنے سے نہیں ہوگا. نہیں لیکن گھر تو بھائی بہن کا ہے تو یہ نیت کر لیں. ہم بھی کسی کے گھر پہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، یعنی ہم آپ کے گھر پہ کو میں یہ کال لے لیتا ہوں پھر. بسم اللہ. السلام ہلو. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں علی رضا بول رہا ہوں باندرا سے. جی علی رضا بھائی، جی جی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، شکر اللہ کا. جی جی یہ فدیہ کا جو بولتے ہیں مولانا، جی. 16 کلو نکالنا چاہیے، چاول گیہوں یا آٹا جی کی تو ہم الگ سے پیسہ نکالتے ہیں، اس پہ 1 کلو ایڈ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. باقی کا چاول 1 کلو بڑھاؤ، راؤنڈ فگر کر رہے ہیں چاول کو. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا. ٹھیک ہے، یہ بس یہی سوال ہے میرا. بالکل بالکل، انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. اور السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. السلام. جی حضور، ہم آپ کے گھر کو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ اس گھر کو ہم آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں تو یہ نیت مکمل ہو جائے گی. نہیں، سمجھنے سے نہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کا یہاں پہ گھر تھا، ہماری نیت ہے کہ ہمارا یہ وطن ہے، ہمارا گھر ہو یا نہ ہو، وطن اگر ہے تو صحیح. ہلو، السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی جناب. ہاں، یہ کوشچن ہے جی. پوچھنا ہے ہم کو. جی جی. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم جب ماہ رمضان میں چلتا ہے یہ اپنے روزے اور نمازیں چلتی ہے تو نماز شب کے ٹائم پر کیا ہم نماز شب کے ٹائم پر ہی ترنت ہی یہ سحری کر سکتے ہیں یا پھر اس کے ٹائم کے بعد کرنا رہتا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال جناب؟ اور دوسرا سوال، کیا ہم افطاری میں جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں کیا؟ اچھا ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بس یہی 2 سوال ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں بروڑا سے بول رہا ہوں، گجرات. اچھی بات، اچھی بات ہے جناب. انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ پروگرام روز آتا ہے لائیو 5 بجے سے 6 بجے تک. ہاں، میں وہی دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے کال کیا میں. جی جی، میرا روز آتا ہے، مطلب آپ روز دیکھیں اور دوسروں کو بھی اطلاع کریں انشاءاللہ. شیور. انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ جناب. ٹھیک ہے. تو آپ کے والدین کا گھر تھا لیکن اب نہیں ہے. اب آپ بھائی کے گھر آئیں گی تو مہمان ہیں، بہن کے گھر آئیں گی تو مہمان ہیں. اگر آپ کا والدین کا گھر تھا اور آپ نے نیت کی کہ اسے ہم اپنا وطن سمجھتے ہیں اور وطن کی نیت آپ نے کر لی تھی تو پھر یہ اس میں آپ کو نماز و روزہ پورا ہوگا، ورنہ قصر ہے. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا یہ سوال تھا کہ روزے میں ہم ناخون کاٹ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال تھا وہ جو دعائے سحر ہے وہ سحری کے وقت کی دعائیں، لیکن ہم کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعائے عہد فجر کے مطلب فجر کی نماز کے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. ہیلو. جی جی. اور امی ہیلو السلام علیکم. جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، ہم کو یہ سوال کرنا تھا، جیسے مستحب روزے کے دن میں مولانا لوگ نے اجازت دی ہے کہ آپ واجب روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو دونوں کا ثواب ملے گا. جی. تو لیکن اب مستحب نماز ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں نافلہ، جی. وہ آفٹر سفر ہے. تو ہمیں جی جی بھی اور عصر بھی، لیکن ہم ظہر کی نماز کے ٹائم پہ
جیسے نماز استغاثہ امام زمانہ کی 2 رکعت، نماز توبہ ہے، نماز استغفار ہے، اور نماز خاشعت ہے، جناب سیدہ شمانہ ہدیہ کرنے کی، یہ ہو جاتی ہے 8 رکعت نماز۔ تو یہ ہم کیا نافلہ کی نیت سے ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی نافلہ، یہ بھی مستحب ہے، وہ بھی مستحب ہے، تو جی۔ یہ اس میں شمار ہو سکتی ہے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا ظہر کے نافلے کا جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا اور جواب صبح کی جو نماز پڑھتے ہیں جی۔ فجر میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نماز ہم نے جلدی شروع کر دی، 3 رکعت رہ گئی ہماری آخری وقت اور اذان ہو گئی، جی تو ہم پھر مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں 70 دفعہ استغفار وہ سب پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن نماز کا ٹائم تو ابھی ہے فجر کا، انشاءاللہ پڑھیں گے، خدا یہ نہیں کہ 1000 تک پڑھتے رہیں گے، لیکن وطر بھی پورے طریقے سے جیسے ہونی چاہیے ویسے ہی ختم کر کے پھر ہم پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور فجر کی نماز میں ہی جیسے دعائیں وہ ٹہری دینے دلانے میں دعائیں نہیں پڑھ پاتے، تو ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تعقیبات پڑھتے ہیں، اسی میں ہم نے صحت کی جو دعائیں ہیں تینوں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے جیسے جو تینوں دعا وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا ہمیں، کیا ہے اس کا ثواب کم ہو جائے گا، ٹھیک انشاءاللہ۔ وہ فجر میں پڑھیں گے۔ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی جی ہاں، ایک سوال اور، شب قدر میں ٹی وی کے اوپر وہ آتی ہے جوشن کبیر، جی تو وہ ہم اسی میں سن سکتے ہیں یا ہم کو الگ سے ساری نمازیں پڑھنے کے بعد جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ لگی رہتی ہے اور ہم لوگ اپنی 6 دن کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم جیسے وہ نمازیں چھوڑ کے پہلے ہم جوشن کبیر بھی صحیح سے سن لیں، وہ کرے ایسا کریں یا پھر ہم بعد میں خود سے پڑھیں، ٹھیک، یا سارے کام چھوڑ کے صرف ٹی وی پہ جو آ رہی ہے مطلب جوشن کبیر اسی کو سنیں، جی کون سا ثواب زیادہ ہے؟ بہتر ہے۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں؟ یہی مولن روڈ ممبئی سے؟ ممبئی سے، جی جی مولن روڈ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا آپ کو سارے سوالات کے جوابات ابھی دیں گے مولانا کوئی سوالات بولیے گا اور دعا پہلے بولیے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی ہم لوگوں کو دعاؤں میں نہ فراموش کیجیے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں السلام علیکم جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ زید نے لڑائی میں بہن بھائی کی یا 2 بہنوں کی لڑائی میں جی کسی چھوٹی بات پر کلام پاک اٹھا دیا، جی اس کا کیا حل ہے یا کیا اس کا مسئلہ ہوگا یہ بتائیے مجھے۔ جھوٹی بات پر؟ ہاں گھبرا کر بہت زیادہ، کیونکہ اس کو بہت گھبراتی تھی اپنی بہن سے، ٹھیک تو گھبرا کر کے کہیں لڑائی نہ بڑھ جائے۔ ٹھیک اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں 7 سال پہلے خامنہ ای صاحب کی تقریر میں تھی، جی اب کب میں کنورٹ ہو گئی سستانی صاحب کی تقریر میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، یہ دونوں سوال کا جواب بتائیے آپ مجھے۔ کب کنورٹ ہو گئی آپ کو کچھ نہیں پتا؟ نہیں پتا نہیں چل پایا۔ ٹھیک، چلیے، کسی نے آپ کو کروایا یا خود سے ہو گئی؟ خود سے۔ چلیے ٹھیک ہے، مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی دیں گے نا جواب آپ؟ جی بالکل ابھی دیں گے، آپ دیکھتی رہیے پروگرام۔ ہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھتی رہیے، مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا۔ جی حضور، سوالات زیادہ ہو گئے ہیں، ذرا جلدی جلدی لے لیتے ہیں ہم لوگ۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان میں پورے روزے کی نیت کر لی تو پھر کیا روزانہ الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، مذہب جعفریہ میں ایسا نہیں ہے۔ فقہ جعفری میں، اثنا عشری فقہ جو ہماری، اس میں
एक रोज़ पूरे महीने की नियत कर सकते हैं। पहली शब में ही नियत कर लिया कि हम 30 दिन रोज़ा रखेंगे, पूरे माह मुबारक रमज़ान काफ़ी है। शुक्रिया। इन्हीं ने एक सवाल और किया है कि मौलाना ने अर्ज़ किया था कि मुमरा से अगर आप वीटी जा रहे हैं 44 किलोमीटर आने जाना है तो आपकी नमाज रोज़ा कसर हो जाएगा। मैं मुमरा से वीटी के लिए निकला तो जाहिर है कि ये डिस्टेंस हो रही है पूरी 44 किलोमीटर से ज़्यादा आने जाने में, तो हमारा नमाज और रोज़ा कसर होगा या मुकम्मल होगा? कसर हो जाएगा ना। अगर इंसान रोज़ाना आने जाने वाला है इस इलाक़े में तो कसर नहीं होगा, लेकिन अगर कभी कभी आ रहा है तो फिर मुलुंड से जैसे ही आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि हम 22 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, तो अब जैसे ही 22 किलोमीटर का यकीन होगा इंसान का नमाज रोज़ा उसी वक्त कसर हो जाएगा। आना जाना मिला के अगर 44 किलोमीटर हो रहा है तो नमाज रोज़ा कसर रहेगा। ठीक है। एक सवाल हो रहा है हुजूर के अक्सर मोबाइल में आता है कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप फॉरवर्ड करते रहिएगा और एक चेन बन जाएगी तो इससे आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे मसलन। तो आप जैसे जैसे इसको फॉरवर्ड करते रहेंगे और चेन बनी रहेगी तब तक आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, तो इस तरह के पैसे लिए जा सकते हैं? जायज़ नहीं है। आगा सिस्तानी के दफ्तर से इस्तिफ्ता किया गया, पूछा गया, उन्होंने मना किया कि ये जायज़ नहीं है, बग़ैर पैसे की कमाई है, लिहाजा ये जायज़ नहीं है, बग़ैर मेहनत की कमाई है। ठीक है। सकीनापा ने सवाल किया हुजूर के तीसरी रकत में हमने सूरह हमद की तिलावत कर ली और बाद में याद आया कि हमको तस्बीहात अरबा पढ़ना था, फिर हमने तस्बीहात अरबा भी पढ़ लिया, तो क्या नमाज सही होगी? सही है नमाज। अलबत्ता आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी का फतवा है कि अगर इंसान जानबूझ के भी तीसरी रकत में सिर्फ सूरह अल-हम्द पढ़ रहा है तो भी सही है। तो अगर आपने सिर्फ सूरह अल-हम्द पढ़ लिया तो भी नमाज सही है, दोनों पढ़ लिया तो भी नमाज सही, कोई हरज नहीं है। ठीक है। मुंबई में घर छोटा होता है, सामने टेलीविज़न लगा हुआ था, उस पर मजलिस आ रही थी और हमको नमाज़ पढ़नी थी। किनारे हम खड़े हो गए, हमने नमाज़ शुरू कर दी, लेकिन सामने टीवी पे मौलाना की तस्वीर आ रही है, तो क्या उससे नमाज पे कोई असर पड़ेगा? नहीं नहीं, नमाज बातिल नहीं है। मकरूह है कि इंसान सामने तस्वीरें हों या टेलीविज़न चल रहा हो नमाज़ पढ़े, बेहतर यह है कि उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर इंसान अपनी तवज्जो को नमाज में रख सकता है, टीवी पे कुछ चल रहा है चला करे, कुछ आ रहा है आने दे, अगर इंसान तो सामने अगर चल रहा है और अपनी तवज्जो नमाज में है तो उससे कोई हरज नहीं है। शुक्रिया। मीरा रोड से हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि हुजूर अगर नमाज शब में 40 मोमिनीन के नाम न याद हों तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि नमाज मुकम्मल हो जाए? 40 मोमिनीन मरहूम के नाम याद ना हो तो जिंदों के नाम ले लें, अपने घर वालों के नाम ले लें, वो भी नाम ना हो तो बस तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तो इसमें ज़रा सा कन्फ्यूज़न शायद ये होता है कि वो 40 की तादाद आ गई है, 40 का मतलब टोटल 40 होना चाहिए, ना ये 39 हो ना 41 हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कमी भी हो सकती है और इसमें ज़्यादती भी हो सकती है। ये तो एक डिजिट बताई गई है कि आप कम से कम 40 मोमिनीन को नमाज में अगर याद रख रहे हैं, मुर्दा और जिंदा सब मिला के, तो ये खुद आपके लिए भी एक बहुत ही बड़े सवाब का मुजीब करार पाएगा। लिहाजा आप नाम लें, मुर्दा अफराद जितने हैं उनका नाम लें, जितने आपको याद आ जाएं, घर के, ख़ानदान के, रिश्तेदारों के, महल्ले पड़ोस के, जिंदों के, और ये सब भी उसके बावजूद भी अगर 40 तक तादाद न पहुँच पाए तो आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात का नाम के लिए हदिया करती हूँ या करता हूँ ये कह सकती है। अगला सवाल अली रज़ा भाई ने कहा है हुजूर के फ़िदिये के लिए, जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया था कि 1.25 किलो अनाज होना चाहिए, तो अगर हम किसी को देना चाहें और इसे 1 किलो मुकम्मल करके दें तो कोई हर्ज तो नहीं है? दिया नहीं, कोई हर्ज नहीं, बढ़ा के जितना भी दे दीजिए। कम से कम 750 ग्राम होना चाहिए, बढ़ा के जितना देना हो दे सकते हैं, तो बहुत सवाब का काम है जी। और बताने की भी ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं बताने की क्या है जी। ज़ाहिर है कि माह मुबारक रमज़ान में अगर हम किसी को 1.25 किलो अनाज दे रहे हैं तो उसको खुद महसूस हो जाएगा कि ये 1.25 किलो क्यों दे रहे हैं, कहीं फिदिया तो नहीं है। लेकिन अगर हमने उसको 2 किलो उठा के दे दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो आपका फिदिया भी निकल गया और उसकी सामने वाले की मदद भी हो गई और उसके अना को ठेस भी नहीं पहुंची। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है।
منگولہ سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا حضور، پہلی بار ان کی کال آئی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ روزانہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے پہلا سوال کیا ہے کہ اگر ہم نماز شب نصف شب کے بعد پڑھ رہے ہیں اور نماز جب ختم ہو گئی تو ہم نے اسی وقت سحر کھا لی تو ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بھی کھا لیا، سحر کی نیت سے آپ نے کھا لیا نصف شب کے بعد، تو بالکل سحر کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی وقت سے آپ روزے کی نیت کر کے سو جائیے، پھر اٹھ کے صبح کی نماز پڑھیے، پھر سو جائیے، کوئی مشکل نہیں۔ تو روزہ تو آپ کا بہرحال ہو ہی جائے گا، اور سحر آپ جس وقت کھائیں گے، رات سے لے کے صبح تک کا وقت ہے، آپ جب چاہیں تب کھائیں، ایون نہ کھائیں تب بھی روزہ ہو جائے گا آپ کا۔ تو روزے کے اوپر سحر کھانے اور نہ کھانے کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو آپ کی صحت کے لیے ہے کہ آپ اگر سحر کے قریب کھائیں گے تو دن بھر ظاہر ہے آپ کو فاقے سے رہنا ہے، بھوکے سے رہنا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ بھائی صبح اٹھ کر کے آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیجئے اور کھانے کے بعد پھر دن بھر آپ سکون سے رہیے۔ ابتدا میں آپ نے کھا لیا تو ممکن ہے کہ یہ 4 گھنٹہ اور آپ کا بھوک پیاس میں گزرے گا، تو ممکن ہے کہ روزے پہ آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو وہ ایک آپ کو سہولت دی گئی ہے۔ انہی کا سوال ایک اور ہے حضور کہ افطار غیر مسلم کے ہاتھ سے لے کر کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم کے ہاتھ سے اگر اس کا ہاتھ اس میں نہ لگے تو لے کے کھائیے۔ اگر اس کا ہاتھ لگ رہا ہے تو جائز نہیں ہے کہ کسی بھی تر چیز میں، گیلی چیز میں اگر اس کا ہاتھ لگ رہا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے۔ سوکھی چیزوں کو دے رہا ہے اور آپ افطار کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بچی نے سوال کیا حضور کہ ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے ناخن کاٹا جا سکتا ہے؟ بالکل کاٹا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اب ممبئی سے کچھ سوالات ہیں حضور۔ پہلے تو بچی کا سوال ہے کہ کیا دعائے سحر نماز فجر پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کو پڑھ سکتے ہیں، ایک دعا ہے، لیکن اس کا وقت وہی ہے، وقت وہی ہے۔ دوا ڈاکٹر جب دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو اس ٹائم پہ کھاؤ۔ اب اگر انسان اس وقت پہ نہ کھائے تو بعد میں کھائے تو دوا تو جسم پہ چلی گئی، کھا لیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جو پچھلی دوا تھی یا آنے والی جو دوا ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کوئی مثال ہے صرف ایک کہ جس وقت جس دعا اور جس نماز کا وقت معین کیا کہ اسی وقت ہمیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر نہیں پڑھ پایا ہے تو انسان، کوئی دعائیں ایسی ہیں کہ جب چاہے پڑھے انسان، اس کو لطف مزہ آئے گا، ثواب ملے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسے دعائے سحر کا مطلب یہ ہے کہ سحر کے وقت سحر کے وقت پڑھا جائے دعا، نہیں، سحر کے وقت کی دعا۔ جی، تو جب سحر کے وقت کی دعا ہے تو اسے سحری کے وقت پڑھنا چاہیے۔ دعائے صبح میں پڑھنا ہے تو دعائے صباح پڑھیں۔ جی، اسی بچی نے سوال کیا حضور کہ نماز دعائے عہد ہم نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا وقت جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد ہے۔ فی صبیحۃ یومی اس میں آیا، یعنی آج کی صبح، تو جب نماز صبح پڑھ لے تو پھر صبح آتی ہے اس میں۔ جی، آپ یہ دیکھیں کہ بچی جو سوالات کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن کس قدر ماشاءاللہ خدا مذہبی ہے اور کس قدر وہ خدا دیندار اور ہے۔ ترقی دے انشاءاللہ۔ ان مسائل کو، ریز مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کو اس طریقے سے گہرائی میں جا کے سوال کرنا واقعاً خدا کی طرف سے مدد ہے، خدا اور ترقی دے۔ اور یہ والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ بالکل بالکل، خدا محفوظ گھر کا رکھے۔ ماحول ایسا ہے کہ خود بھی سوالات کر رہی ہیں، بچوں کو بھی بٹھا رہی ہیں اور بچے سوال بھی کر رہے ہیں، بہت یہ بہت اچھی بات ہے۔ خداوند عالم بیٹا آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ کے والدین کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ اب ان کی والدہ نے ایک سوال کیا کہ یہ جو مستحبی روزے ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم واجب روزہ بنانا چاہیں، واجب کی نیت سے کر لیں، تو ہم کو صرف واجب کا ثواب ملے گا یا مستحب کا بھی ثواب مل جائے گا؟ بس مستحبی روزے، مثلاً 27 رجب کو آپ کو مستحب روزہ رکھنے کو کہا گیا، اب اگر انسان اس دن کوئی واجب روزہ بھی رکھتا ہے، خدا نخواستہ کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے واجبی، اس دن 27 رجب کو رکھا، تو خود 27 رجب کے دن روزہ رکھا، اس کا بھی ثواب ہے اور واجب بھی ادا ہو گیا۔
تو اگر انسان ایسی تاریخوں میں جس دن مستحب قرار دیا گیا روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو واجب روزے کو بھی ادا کر رہا ہے تو اس دن کا بھی ثواب اسے مل جائے گا. مثلا روزے دحو الارض ہے، جس دن زمین کا فرش بچھایا گیا، روزے کا ثواب ہے. لیکن اگر اس دن انسان نے کوئی واجب روزہ رکھ لیا تو بھی روزے کا جو ثواب ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا، جو اس دن کا ثواب ہے وہ مل جائے گا جی. اور جو روزہ واجب چھوٹا ہے وہ بھی پورا وہ بھی ادا ہو جائے گا. جی. تو دوہرا فائدہ ہے. دوہرا فائدہ ہے. بالکل. شکریہ. نافلے ظہرین میں ظاہر ہے کہ 8 رکعت ہے، تو اب جو 8 رکعتی مستحبی نمازیں ہیں، اگر ہم نافلے کی جگہ وہ نمازیں پڑھ لیں تو کیا ہمیں نافلے کا بھی ثواب مل سکتا ہے؟ نافلے کی جگہ کون سی نمازیں پڑھیں؟ مختلف نمازیں ہیں، مثلا نماز حاجت ہے یا دوسری نمازیں ہیں، اگر ہم یہ نمازیں پڑھ لیں اس کا ثواب ملے گا جو نماز پڑھیں گے، لیکن نافلہ ادا نہیں ہوگا. نافلے کے لیے تو ضروری ہے کہ نافلے کی نیت سے ادا کیا جائے. جی. یہ اور بات ہے کہ مثلا اگر انسان کی واجب نمازیں اس وقت چھوٹی ہیں تو واجب نماز کو ادا کرے بہتر ہے نافلے کے بجائے، تو وہ بھی تقریباً نافلے جیسی صورت ہو جائے گی کہ نافلے کے وقت میں آپ نے واجب نمازوں کو ادا کیا تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن نافلے کے لیے نافلے کی نیت کرنا ضروری ہے. واہ. تو اس میں مسئلہ نیت کا ہے کہ آپ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں. نافلے کی نیت کریں گے تو نافلے کا ثواب ہے. نافلہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ دوسری دعائیں دوسری نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا. دوسری نماز نافلے کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. نماز شب میں آخری 3 رکعتیں رہ گئی تھیں اور نماز فجر کی اذان ہو گئی، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ 3 رکعتی نمازیں چھوڑ کر کے شفع و وتر چھوڑ دیں اور پھر نماز فجر پڑھ لیں، یا اسے مکمل کر کے نماز فجر پڑھ لیں؟ نہیں، بہتر یہ ہے کہ اول وقت نماز صبح کو انجام دیا جائے، اس کے بعد یہ شفع اور وتر کو پڑھا جائے تو یہ دونوں ادا ہو جائے گا اور دونوں میں مکمل ثواب ملے گا. لہذا اول وقت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. صبح کی نماز کو اول وقت ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر وتر اور شفع کو ادا کریں. یعنی آپ نے 8 رکعت ادا کر لی، 8 رکعت کے بعد آپ اذان ہونے لگی تو آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، اذان سن لیجئے، اذان مکمل ہو جائے، آپ اقامت کہیے، اقامت کہنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیے، نماز فجر ادا ہو جائے، پھر آپ شفع اور وتر پڑھ لیجئے. اس طرح سے آپ اول وقت نماز فجر کا بھی ثواب حاصل کر لیں گی اور نماز شب بھی مکمل آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. فجر کے بعد جو تعقیبات پڑھی جاتی ہیں وہ تعقیبات جو ہیں وہ مطلب ہم کون سی تعقیبات ہیں فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز فجر کے بعد؟ نماز فجر کے بعد بہت سی دعائیں ہیں. دعائے عہد ہے، دعا خود جو ہے نماز صبح کی تعقیبات میں ہے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان میں پورے عمل کو بیان کیا ہے. 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کا عمل ہے. کچھ خاص دعائیں ہیں، دعائے صباح ہے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی. تو جو بھی ہے کچھ تسبیحات ہیں، کچھ دعائیں ہیں. مفاتیح الجنان میں اگر انسان اس کو عمل کرے گا، اس کو دیکھ کے، تو تقریباً وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کے اعمال ہیں تعقیبات نماز صبح میں سب کو انجام دے سکتے ہیں. فجر کے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تب تعقیبات ہے. تعقیب کہتے ہی ہیں عقب یعنی بعد میں آنے والے کو. جی. تو وہ سب نماز صبح کے بعد کی چیزیں ہیں. تو فجر کے بعد کی جو تعقیبات ہیں آپ اسے فجر کے بعد پڑھیں گی. فجر کے پہلے کی جو دعائیں ہیں، جو احکام ہیں، وہ آپ پہلے مکمل کریں گے. ممکن ہے کسی جگہ پر انسان نماز جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز جماعت ہونے میں ابھی مثلا وقفہ ہو رہا ہے 10 منٹ 15 منٹ کا. اس 10-15 منٹ کے دوران بھی ہم وہ تعقیبات نماز صبح جو ہے وہ مثلا دعائے عہد ہے یا دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جماعت کے لیے انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے، ایک کال اور لے لیتے ہیں حضور. ہلو. ہلو، السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی. ایک جیسا نا جھگڑا ہو گیا تھا تو انہوں نے قسم کھا دی کہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا. اچھا. تو اب انہوں نے کل
उनको अफ्तारी सच्ची तो वो आए नहीं थे ठीक, जी, तो उनको कसम खा दी, तो अब क्या करें? अच्छी बात है। और कोई सवाल आपका? दूसरी सवाल पूछा था नमाज मकसूदा, तो वो इमाम हुसैन की नमाज है ना? जी 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 जी, वो बता दिया था, बता दिया गया था जी। और कोई सवाल आपका? आपका और कोई सवाल है? जी नहीं, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? यहीं ग्रैंड रोड पे। ग्रैंड रोड से, ठीक है ठीक है, इंशाअल्लाह मौलाना जवाब देते हैं आपको। खुदा हाफिज जी। एक सवाल और हुजूर के, हम शबों में जो जोशन कबीर और जोशन सगीर की तिलावत का हुक्म दिया गया है, तो हम बाकी दुआएं पढ़ते रहे और नमाज़ें पढ़ते रहे, और जोशन कबीर अगर टेलीविज़न पे आ रही थी हमने सुन लिया, तो क्या सुनने से हमें सवाब मुकम्मल मिल जाएगा जोशन कबीर का? क्या इंसान जब आप किसी से बातें करती हैं या कोई इंसान किसी से बातें करता है और सामने वाला किसी और को सुनने लगा, तो आपको कैसा लगता है? आप अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं को पेश कर रही हैं। ये कोई रस्म और रवाज तो नहीं है कि ज़रूरी है घर में टेलीविज़न पे चल गई आवाज़ काफ़ी है, नहीं, चल रही है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दोहराना चाहिए, हमें ख़ुद पढ़ना चाहिए और तवज्जो करना चाहिए कि हम समझ के कह रहे हैं खुदा की बारगाह में क्या कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारी तवज्जो किसी और तरफ हो, हमारी तवज्जो किसी सुनने में और बोलने और पढ़ने में, दोनों में बात अलग हो जाती है। एक वक्त है कि मजलिस आ रही है, आपने लगा किया और घर में काम भी कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, और वो आवाज़ आ रही है सुनने से। लेकिन जब हम किसी दुआ को पढ़ रहे हैं, तो दुआ को पढ़ने में फिर हमारी तवज्जो अगर किसी और तरफ है, तो हम अगर किसी से बातें कर रहे हों और तवज्जो किसी और की तरफ हो, तो एक आम इंसान भी इस बात को पसंद नहीं करता है, तो खुदा तो बहुत बुलंद बढ़ता रहे। लिहाजा हर दुआ को हम कोशिश करें सिर्फ टेलीविज़न पे काफ़ी ना समझें, बल्कि अपने से जितना पढ़ सकते हो उसको पढ़ें। ये और बात है कि अगर इंसान नहीं पढ़ सकता, मशगूल है, मजबूर है, तो जितने उस पर दुआ आ रही है, दुआ जोशन कबीर आ रही है, आखिरी ही जुमले को हम उसी टेलीविज़न से सुन के दोहरा रहे हैं, खल्लिसना मिनन नार या रब, तो भी काफ़ी है। ठीक है, लखनऊ से सवाल है और हमारा वक्त अब ये आखिरी सवाल है और वक्त मुकम्मल इंशाअल्लाह। पहले इन्होंने एक सवाल किया कि जैद ने झूठी बात पर घबरा कर कलाम पाक उठा लिया, अब क्या करें? उसके लिए कुछ कफ़ारा देना पड़ेगा? गुस्से में आके उसने कुरान उठा लिया। नहीं, कुछ भी नहीं है, गुस्से और इन चीज़ों का कोई वो नहीं है, इससे कोई हरज नहीं है। इंसान को सिर्फ अपने अमल से अगर उसको ये निदामत हो रही है, खुदा की बारगाह में नादिम व शर्मिंदा हो रहा है, तो काफ़ी है। यानी उसने गुस्से में उठा लिया था, लिहाजा कोई मुज़ायक़ा तो नहीं है। अलबत्ता अब उसको एहसास हो गया कि अरे हमें कुरान नहीं उठाना चाहिए था, ये बड़ी मुक़द्दस किताब है, और हम झूठी बातों के लिए हमने कुरान को उठा लिया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो उससे एतबार पैदा नहीं होता बल्कि एतबार जाता है, और फिर परवरदिगार की बारगाह में अगर आपका एतबार ख़त्म हो गया तो क्या फ़ायदा बंदों के दरमियान एतबार बनाने से। लिहाजा तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और आइंदा परहेज़ कीजिए इस काम से। एक सवाल इनका कि मैं पहले आयतुल्लाह ख़ामनई की तक़लीद में थी, फिर पता नहीं कब मैं सिस्तानी साहब की तक़लीद में चली गई, मुझे मालूम नहीं। जायज़ नहीं है, जिसको एक बार तो आलम समझ लिया, सिर्फ इसी सूरत में तक़लीद बदलना जायज़ है कि वो उसकी आलमियत ख़त्म हो जाए, खुदा न खास्ता वो फासिक हो जाए या वो इंतकाल कर जाए, वरना ये सब आलम हैं, मरजा हैं, किसी एक की तक़लीद करके दूसरे की तरफ पलटना जायज़ नहीं है। आपको फिर उनके मसाइल को देखना है, उनके मसाइल को जानना है और उसी पे अमल करना है जिसके आपने पहले तक़लीद किया है। जी, तो तक़लीद करने के भी अहकाम है और फिर तब्दीली तक़लीद के भी अहकाम है। तो पहले उन अहकाम से वाक़िफ़ियत हासिल करना चाहिए और उसके बाद फिर आप तब्दील कर सकती है। तो पहले मसले से पहले वाकिफ़ होना चाहिए, बदलने से पहले आपको उलमा से रुजू करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए था। बहरहाल आप जिसकी मुख़ल्लिद थी आप उसी के मसाइल पे आज भी अमल करेंगी। ग्रैंड रोड से अभी हमारी बहन ने सवाल कर लिया कि
آپسی جھگڑے میں کسی نے قسم کھا لی کہ اب ہم تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، اور اب بیچارہ آنا چاہتا ہے گھر میں واپس، اب کیا کریں؟ قسم صرف اگر اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، کھائی جا رہی کہ واللہ باللہ تاللہ، تو اس قسم کا اعتبار ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے گھر نہیں ہوں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے شرعی قسم کھائی ہے اللہ کے نام سے، لفظ جلالہ کہ واللہ باللہ تاللہ، تو اگر ایسے قسم کھائی ہے تو اس قسم کا کفارہ ہے. اس کفارے کو ادا کرنے کے بعد انسان اس کام کو کر سکتا ہے. 3 روزہ رکھنا کافی ہے کفارے کے طور پر. یعنی شرعی قسم اگر کھائی ہے تو اس کے لیے آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ ان قسموں کو بس آپ پرہیز کیجئے، قسم نہ کھائیے. اچھی چیز نہیں ہے بات بات میں قسم کھانا، یہ اچھا عمل نہیں ہے. ناظرین، ہمارا وقت ہو گیا مکمل، اور ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی روزانہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے اور یوں ہی مسائل دریافت کرتے رہیں گے. خیال رکھیے گا، آپ کے ایک سوال سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، لہذا آپ ہمارے اس پروگرام کا روزانہ حصہ بنے رہیے. اجازت دیجیے، کل تک کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.